نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک ہم سورہ بقرہ کی 5 آیتوں کو پڑھ چکے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ 6 آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ترجمہ: اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ سورہ بقرہ کی وہ 5 آیتیں جو ہم پڑھ چکے ہیں، ان میں سب سے پہلے تو قرآن پاک کو ہدایت کی کتاب بتایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، اور اس کے بعد جس نے اس کتاب کو قبول کر لیا اور اپنا لیا تو ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ متقین ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے کامیابی کی بشارت سنائی گئی۔ اب ان 5 آیتوں کے بعد آنے والی 15 آیتیں، جس کے اندر ان لوگوں کا ذکر ہے جس نے اس قرآن کو، اس ہدایت کو ٹھکرا دیا، اس کو قبول کرنے سے منع کر دیا۔ اور ان 15 میں سے 2 آیتیں جن کا ترجمہ ابھی ہم نے پڑھا ہے، اس میں ان لوگوں کا بیان ہے، کافروں میں سے ان لوگوں کا بیان ہے جنہوں نے کھلم کھلا اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر کے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت شروع کی، تو قرآن پاک ایسے لوگوں کو کافر کہتا ہے۔ اور اس کے بعد جو باقی 13 آیتیں ہیں، اس کے اندر ان لوگوں کا بیان ہے کہ جو اپنے آپ کو ظاہر میں تو مسلمان بتاتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں بلکہ کافر ہیں، کہ مسلمانوں کے ساتھ جب ہوتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب کافروں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے تمہارے عقیدوں کے اوپر چلنے والے ہیں، اور ہم صرف مسلمانوں کے ساتھ اس لیے ہیں تاکہ ان کے رازوں کو معلوم کر کے تمہیں بتا سکیں۔ تو ایسے لوگوں کو قرآن پاک نے منافق کہا ہے۔ تو سورہ بقرہ کی پہلی 20 آیتوں میں یہ بتا دیا گیا کہ ہدایت کا راستہ کیا ہے، ہدایت کے لیے کس راستے کو پکڑنا ہے، اور جن لوگوں نے ہدایت کو قبول کر لیا ان کا مقام کیا ہے کہ وہ کامیاب ہیں، اور جن لوگوں نے اس ہدایت کو یعنی اس قرآن کو ٹھکرا دیا تو ان کا جو ہے ٹھکانہ وہ آخرت میں جہنم ہے اور عذاب ہے، اور وہ ناکام ہونے والے ہیں۔ تو پہلی 5 آیتوں میں جن لوگوں کا ذکر ہے جو کامیاب ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں سورہ فاتحہ کی آیت صراط الذین انعمت علیہم میں بتایا گیا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالی نے انعام فرمایا، اور اس کے بعد کی 15 آیتوں میں جن لوگوں نے اللہ کے احکام اور اللہ کے قرآن کو ٹھکرا دیا، اللہ کے نبی کو ٹھکرا دیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں سورہ فاتحہ کی آخری آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں بتایا گیا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کا غصہ ہوا اور یہ گمراہ ہو گئے۔ تو ان آیات میں اللہ کے نبی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ کفر اختیار کر چکے ہیں، جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیا ہے، ٹھکرا دیا ہے، ان کے لیے آپ ان کو ہدایت کریں، ان کو جو ہے اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے برابر ہے، کیونکہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، کسی بھی حال میں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور وہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے اس کی وجہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہریں لگا کے رکھی ہیں، اور ان کے آنکھوں کے سامنے پردہ ڈل گیا ہے کہ کوئی بھی حق کی بات انہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس لیے وہ ایمان لے کر آنے والے ہرگز نہیں ہیں۔ اور پھر بتایا گیا کہ ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ اب یہاں ایک بات قابل غور یہ ہے کہ آیت میں کہا گیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب خود ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے تو یقیناً وہ حق کو قبول نہیں کر پائیں گے،
اور جب وہ حق کو قبول نہیں کریں گے تو ان کو عذاب ہوگا۔ تو جب اللہ نے خود مہر لگائی ہے تو عذاب کیوں دیا جائے گا ان کو؟ تو بات کو سمجھا جائے کہ بات میں بات اصل میں جو یہ ہے کہ ان کے دلوں پر جو مہر لگائی گئی ہے وہ اصل میں ان کے گناہوں کی وجہ سے لگائی گئی ہے، کہ اس کے متعلق قرآن پاک کی ایک آیت ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یعنی ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ بیٹھ گیا۔ تو وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے، جب کہ وہ حق کو جاننے والے تھے، ان کے سامنے حق ظاہر تھا، قرآن ان کے سامنے ظاہر تھا، نبی کی نبوت ان کے سامنے ظاہر تھی، لیکن سب کچھ واضح ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، سب کچھ جانتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس چیز پر اڑ گئے اور ضدی بن گئے۔ تو جس کی وجہ یہ ہوئی کہ جو صلاحیت ان کے پاس حق کو قبول کرنے کی تھی لیکن انہوں نے اس کو استعمال نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس صلاحیت کو چھین لیا اور پھر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ان کے پاس باقی نہیں رہی۔ تو یہ مطلب ہوا کہ اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دی۔ اور اس کے متعلق ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، اگر وہ گناہ سے توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے تو وہ باقی رہتا ہے، اور اسی طرح اگر وہ گناہ کرتا رہے تو دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے نقطے لگتے جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ حالت ہوتی ہے کہ حق کو سمجھنے کی طاقت اس کے دل میں باقی نہیں رہتی، اس کا دل سیاہ ہو چکتا ہے اور کسی بھی اچھی بات کو قبول نہیں کر پاتا، اور اس کے لیے پھر اچھائی برائی برابر ہو جاتی ہے، نہ وہ کسی چیز کو اچھا سمجھتا ہے نہ برا، صرف ہر چیز پر جو ہے ہر چیز کو کر گزرتا ہے، اس میں اچھے برے کو سوچنے کی صلاحیت اور سمجھنے کی صلاحیت اس کے پاس سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا خیال ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے انجانے میں یا جس بھی طرح سے، تو ہمیں فوراً اللہ سے اس کی توبہ کر لینی چاہیے، ورنہ آخر میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے توفیق چھن جاتی ہے۔ جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے اور گناہ پر جو ہے اڑ جاتا ہے اور اپنا ضدی پن اس گناہ پر دکھانے لگتا ہے اور اس کو چھوڑتا نہیں ہے، تو پھر اللہ کے پاس سے توبہ کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کی ہمیں معافی مانگنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کی توفیق مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ہمیشہ صاف رکھے، اور ہمارے دل میں کبھی کسی قسم کا میل جمع نہ ہو، اور ہمارا دل ہمیشہ حق بات کو قبول کرنے والا باقی رہے، اس کی صلاحیت یہ والی باقی رہے۔ اور اسی لیے آیت میں فرمایا سواء علیہم، کہ ان پر برابر ہے، آپ ان کو نصیحت اچھائی کی نصیحت کریں گے تب بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہونے والا، اور نہیں کریں گے تب بھی وہی بات رہے گی، یعنی ان کی صلاحیت اب ختم ہو چکی ہے، حق کو وہ قبول کسی طرح نہیں کر سکتے۔ اور اس آیت سے ایک بات اور جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اس آیت میں یہ کہا گیا کہ آپ نصیحت کریں یا نہ کریں، کافروں کے حق میں وہ بات برابر ہے، وہ یعنی ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ کو نصیحت کرنے یا تبلیغ کرنے اور سمجھانے کا جو ثواب ہے وہ ملتا رہے گا۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی لوگوں کو برائیوں سے روکتا ہو، کسی کو گناہ سے منع کرتا ہو، اور لوگوں کو اللہ کی طرف لے کر آتا ہو، تو اگر لوگ اس کی بات کو قبول کریں یا نہ کریں، لیکن وہ اس کام کو کر رہا ہے تو اس کا ثواب اس کو ضرور ملے گا، اور اگر لوگ اس کی بات کو مان کر آ جاتے ہیں تو اس میں پھر لوگوں کا الگ سے فائدہ ہے ہی، اور لیکن اس کا جو ثواب ہے یہ اس کو ہر حال میں ملے گا، لوگ مانیں یا نہ مانیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ بات نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کسی سے کچھ اچھائی کی بات کہیں گے یا کسی کو برائی سے روکیں گے تو لوگ مانیں گے کہ نہیں، بس ہمیں اپنی اصلاح کے لیے اور اپنے ثواب کے لیے لوگوں کو سمجھانا چاہیے، برائیوں سے روکنا چاہیے، اور اچھی باتوں کی طرف لوگوں کو لے کر آنا چاہیے۔ آج کا سبق یہیں تک۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو
ڈھالنے کی اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا